مگر جیپ کا طاقتور انجن ہمیں بحفاظت اس جگہ سے گزار لے جاتا۔ ایک جگہ نالا بے حد تنگ تھا، جیپ کے پہیے اس کی دیواروں سے لڑ رہے تھے اور اسے گزرنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر مٹی اڑنے کے باوجود جیپ آگے نہیں بڑھ رہی تھی۔ میں نے مجبوراً جیپ کا انجن بند کر دیا۔ اچانک خاموشی چھا گئی تھی۔ اب مجھے پتا چلا کہ پیٹرول ہونے کے باوجود اس جیپ کا انجن کس قدر شور کر رہا تھا۔ میں اور جان گری کان لگا کر سننے لگے۔ ٹرک کی مشینی گھڑگھڑاہٹ نزدیک آتی جا رہی تھی، شاید وہ نالے کے آس پاس سے گزر رہا تھا۔ اچانک ٹرک کی آواز مدھم ہو گئی، پھر کسی کی چلانے کی آواز آئی۔ اس وقت ہم نالے میں کوئی 100 گز کا فاصلہ طے کر چکے تھے۔ ٹرک کی آواز رکتے ہی میں نے جان گرے کو اٹھنے کو کہا۔ ہم نے اسلحہ اور پانی کی بوتل سنبھال لی۔ اب جیپ اسٹارٹ کر کے نکلنے کی کوشش احمقانہ کہلاتی۔ وہ 1 منٹ سے بھی پہلے یہاں پہنچ جاتے۔ نالے میں چلو، میں نے جان گرے سے کہا، جنگل میں ہم گھیر لیے جائیں گے۔ نالے میں کم سے کم آگے بڑھنے کا راستہ تو تھا۔ میں اور جان گرے ہر ممکن تیزی سے سفر کرنے لگے۔ عقب سے شور کی آوازیں بدستور ہمارا تعاقب کر رہی تھیں۔ جان گرے اس قسم کی مشقت کا عادی نہیں تھا۔ ذرا سی دیر میں ہانپنے اور ٹھوکریں کھانے لگا۔ اندھیرا ہماری تیز رفتاری میں سب سے بڑی رکاوٹ تھا، جبکہ عقب میں آنے والے اسلحے کے ساتھ ٹارچوں سے بھی مسلح تھے۔ کبھی کبھی روشنی کی چمک لہراتی تھی۔ جان گرے نے ایک جگہ رک کر کہا، اب مجھ سے اور چلا نہیں جاتا، چلو ورنہ مارے جاؤ گے۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا کہ وہ بادل نخواستہ میرے ساتھ چلنے لگا۔ میں نے محسوس کیا کہ نالے میں چلنا آسان تھا، لیکن اس طرح ہم دشمن سے نجات حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ میں نے نالے سے نکلنے کے راستہ دیکھنا شروع کیا۔ شور نزدیک آتا جا رہا تھا۔ تعاقب کرنے والے ایک دوسرے کو چلا چلا کر ہدایات دے رہے تھے۔ ایک مناسب جگہ دیکھ کر میں نے پہلے جان گرے کو اوپر چڑھایا۔ وہ ہانپتے کانپتے نالے سے نکل گیا۔ اس کے عقب میں بھی اوپر چڑھ گیا۔ نالے کے ساتھ تقریباً 10-12 گز تک بڑے درختوں کے بجائے گھنی جھاڑیاں تھیں۔ یہ دراصل وہ حصہ تھا جس پر برساتی نالے کا پانی ابل کر آ جاتا تھا اور اس جگہ پانی اترنے پر جھاڑیاں اگاتی تھیں۔ یہ کم عمر جھاڑیاں تھیں جو ہر برسات کے بعد نئے سرے سے اگاتی تھیں، لہٰذا اتنی گھنی نہیں تھیں کہ ان میں ہم چھپ سکتے۔ جنگل کی طرف چلو، میں نے جان گرے سے کہا۔ ذرا دیر میں ہم گھنے درختوں کے نیچے چھپ چکے تھے۔ جان گرے نے آہستہ سے کہا، وہ ہمیں صرف نالے ہی میں نہیں تلاش کریں گے۔ میں جانتا ہوں، براہ کرم خاموش رہو، میں نے سرگوشی میں گررا کر کہا، کیونکہ مجھے آس پاس کچھ آہٹیں محسوس ہوئی تھی۔ شاید دشمن ہمارے آس پاس ہی تھے۔ نالے کی طرف سے لہراتی روشنی اب نزدیک آ رہی تھی، مگر جنگل میں بھی ان کی موجودگی عین ممکن تھی۔ مجھے کیپٹن نگوداما کے فرار اور اس کے بارے میں اپنی غفلت پر افسوس ہو رہا تھا۔ اگر وہ ہمارے پاس ہوتا تو دشمن اتنی آسانی سے ہمیں پیدل نہیں کر سکتا تھا۔ میں اور جان گرے پشت سے پشت لگائے چوکس تھے۔ خودکار رائفلیں ہمارے ہاتھوں میں تھیں۔ اگر وہ ہمیں تلاش کر لیتے تو انہیں اس کی خاصی بھاری قیمت ادا کرنی پڑتی۔ میں نے جان گرے سے اشاروں میں کہہ دیا تھا کہ موقع دیکھ کر فائر کرے۔ اشارے کے لیے میں نے انگلیاں استعمال کی تھیں۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انگلی سے دوسرے کے ہاتھ پر لکھا جاتا ہے۔ یہ طریقہ عام طور سے ایسے گونگے افراد استعمال کرتے ہیں جو بہرے بھی ہوتے ہیں۔ اس درخت کے نیچے ہم یوں محفوظ تھے کہ اس کے 3 تنے تھے، یا یہ 3 الگ الگ درخت تھے۔ ہم ان تنوں کے درمیان میں تھے اور براہ راست دیکھے جانے کے خطرے سے خاصی حد تک محفوظ تھے، مگر یہ آڑ بھی عارضی تھی۔ اگر دشمن ہمیں تلاش کر لیتا تو ہم یہاں پھنس کر رہ جاتے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں اس ستم ظریفی پر غور کرنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ جن لوگوں سے میری کوئی دشمنی نہیں تھی، بلکہ میں کسی حد تک ان کا ہمدرد تھا اور مجھے ان سے لڑنا پڑ رہا تھا، جبکہ وہ شخص جو میرا سخت ترین دشمن تھا۔ کوئی اور موقع ہوتا تو میں اس کی گردن اپنے ہاتھ سے مروڑنا پسند کرتا، مگر میں اس کی حفاظت پر مجبور تھا۔ اچانک بہت نزدیک سے پتے ایسے چرچرائے جیسے کسی نے ان پر جوتے رکھ دیے ہوں۔ جان گرے بے حد اعصاب زدہ ہو رہا تھا۔ اس کی انگلی شاید ٹریگر پر تھی اور اس نے برسٹ مار دیا۔ تاریکی میں شعلوں کی ہلکی سی چمک میں نے مارے جانے والے شخص کو دیکھ لیا۔ اس نے بڑی لرزہ خیز چیخ ماری تھی، مگر خاص بات یہ تھی کہ اس کے عقب میں موجود 2 عدد مزید کوریلوں نے درختوں کی آڑ لے لی تھی۔ میں نے بروقت جان گرے کو کھینچ کر تنے کی آڑ میں کیا۔ احمق آدمی، یہ کیا کیا تم نے؟ یہ کے بعد دیگر برسٹ درختوں کے تنوں کو چھلنی کر رہے تھے۔ لکڑی کی کھپچیاں اڑ رہی تھیں، مگر ہم محفوظ تھے۔ اپنا سر نیچے رکھنا، میں نے جان گرے سے کہا، اور جیسے ہی فائرنگ میں ذرا وقفہ آیا میں لڑک کر دوسرے تنے کی آڑ میں چلا گیا۔ اس طرح سے میں ذرا بہتر زاویے سے جوابی فائرنگ کر سکتا تھا۔ ہمارا جلد از جلد اس جگہ سے نکل جانا ضروری تھا، ورنہ ان لوگوں کے مزید ساتھی آ جاتے تو ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیتے اور ہمارے بچ نکلنے کی کوئی راہ نہیں رہ جاتی۔ مجھے 100% یقین تھا وہ ہمیں زندہ گرفتار کرنے کے بجائے گولی مارنا زیادہ پسند کریں گے۔ جیسے ہی ان لوگوں نے دوبارہ فائرنگ شروع کی،
میں نے شعلوں کی چمک دیکھ کر جوابی برسٹ مارا۔ ایک اور چیخ سنائی تھی۔ نیم دائرے میں برسٹ نے ایک کو ناکارہ کر دیا تھا، لیکن دوسرا بچ گیا تھا۔ البتہ اس نے بدحواسی میں راہ فرار اختیار کی تھی، کیونکہ بھاگنے کی آواز صاف آئی تھی۔ چلو نکلو یہاں سے، میں نے جان گریز سے کہا۔ جھک کر بھاگنا ورنہ اب بچنا مشکل ہوگا۔ میں اور جان گریز سر جھکائے بھاگے۔ عقب سے شور کے ساتھ بے پناہ فائرنگ بھی شروع ہو گئی تھی۔ ان کو ہماری موجودگی کا علم ہو گیا تھا اور اب وہ شکاری کتوں کی طرح ہمارے تعاقب میں پڑے ہوئے تھے۔ گولیاں ذرا فاصلے سے گزر رہی تھیں، گویا انہیں ہمارے بارے میں درست طور پر علم نہیں تھا۔ روشنیاں لپک رہی تھیں۔ فائر مت کرنا، میں نے جان گرے کو تنبیہ کی۔ بس بھاگتے رہو، تاریکی ہمارے لیے آڑ ہے۔ باقی الفاظ میرے منہ میں رہ گئے تھے، کیونکہ اچانک پیروں تلے زمین نکل گئی تھی۔ میں لڑک کر نیچے گرا، مگر فوراً ہی سنبھل گیا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ جان گرے بدقسمتی کی طرح اوپر سے نازل ہوا اور میں زیر لب اس کی شان میں گستاخی کرتا اس بار سچ مچ زمین چاٹنے پر مجبور ہو گیا۔ زمین خاصی نم تھی اور میرا چہرہ کیچڑ زدہ ہو گیا تھا۔ ذرا آگے پانی بہ رہا تھا، مگر منہ دھونے کا مطلب زندگی سے ہاتھ دھونا تھا۔ اس لیے میں اور جان گرے فوری طور پر اٹھ کر نالے کی دوسری دیوار کی طرف بھاگے۔ نالے میں گوریلوں کی موجودگی عین ممکن تھی، اس لیے دوسری دیوار ہمارے لیے محفوظ ہو سکتی تھی۔ میں اور جان گرے بر وقت اوپر چڑھے تھے، کیونکہ گولیاں اب نالے کے کنارے پر آ کر لگ رہی تھیں۔ میں اور جان گرے گرتے پڑتے دوسری طرف کے جنگل میں گھس گئے۔ جان گرے دبی زبان میں ان لوگوں کے خاندانی رشتے زیر و زبر کر رہا تھا۔ اس دفعہ رکنے کے بجائے ہم نے آنکھیں بند کر کے بھاگنے کو ترجیح دی۔ آنکھیں بند کر کے یوں کہ آنکھ کھول کر بھاگنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ یہاں پر ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ ہم جھاڑیوں سے الجھتے اور درختوں سے ٹکراتے آگے بڑھ رہے تھے۔ نہ جانے آگے جا رہے تھے یا عقب کی طرف، کیونکہ تاریکی میں بالکل پتہ نہیں چل رہا تھا۔ البتہ عقب سے آتی آوازیں اور فائرنگ کا شور ذرا مدھم ہو گیا تھا۔ اس سے امید بندی تھی کہ شاید ہم ان کے نرغے سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں۔ جان گرے کو سہارا دینے کے لیے میں نے اس کا بازو پکڑ رکھا تھا۔ تھکن سے اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ ہر چند قدم کے بعد رک کر وہ سانس درست کرتا تھا، مگر ایک لمحے کے لیے تقریباً نصف گھنٹے بعد وہ ایک جگہ گر گیا۔ بس اب مجھ سے نہیں چلا جا رہا، اس نے بے قابو سانس کے ساتھ کہا۔ اس وقت تک شور اور فائرنگ کی آوازیں خاصی پیچھے رہ گئی تھیں، اس لیے میں نے کچھ دیر کے لیے رکنے میں کوئی حرج نہیں سمجھا۔ چاند نکل آیا تھا اور اس کی روشنی درختوں سے چھن کر ماحول کو کسی قدر روشن کر رہی تھی، یعنی ہم جنگل کے گھنے حصے سے نکل آئے تھے۔ جان گرے نے پھر اصرار کیا، مجھے موبائل پر اپنے بڑوں سے رابطہ کرنے دو، ورنہ اس جنگل میں مارے جائیں گے۔ میں دوبارہ ان لوگوں کے جنگل میں جانے سے بہتر سمجھتا ہوں کہ اس جنگل میں بھٹکتے رہیں، اور فکر نہ کرو، جب تک موت نہیں آئے گی ہم نہیں مریں گے۔ اچھا، اس فون کے مدد سے جنوبی افریقہ کی حکومت سے رابطہ کیا جا سکتا ہے، ان کی مدد مل سکتی ہے۔ میرا جواب نفی میں ہے۔ مجھے نہیں معلوم تم کس سے رابطہ کرو گے، اور وہ تمہاری تنظیم کا کوئی فرد ہی ہو سکتا ہے۔ پھر اس منحوس چیز کا فائدہ جب اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے؟ جان گرے تیز سے بولا۔ پلیز یوسف، ہم کب تک اکیلے ان کا مقابلہ کریں گے؟ کسی وقت بھی موت ہمیں دبوچ سکتی ہے۔ مجھ پر بھروسہ رکھو، اب تک میں تمہاری حفاظت کر رہا ہوں، آئندہ بھی اللہ نے چاہا تو ہم محفوظ رہیں گے۔ میں نے اسے تسلی دی۔ بس اب چل دو، خاصا وقت گزار لیا ہے۔ جان گرے کراہتا ہوا اٹھا۔ اس نے تلخ لہجے میں کہا، تم بلا وجہ کی ضد کر رہے ہو، میں نے ضمانت دی ہے کہ تمہارا کچھ نہیں بگڑے گا۔ جان گرے، اس قسم کے فرعونی دعوے مت کرو۔ اگر تقدیر میرا ساتھ نہ دیتی تو آج شاید میں زندہ نہ ہوتا۔ اس جزیرے پر تمہارے بے شمار دشمن ہیں، تم پر ان کا بس نہیں چلتا، اس لیے میری شامت آتی ہے۔ وولف سے مقابلے میں مجھے دھوکے سے پسلیوں میں زہریلا انجیکشن لگایا گیا تھا۔ مقصد الیکٹرک کے مقابلے میں میری شکست تھا۔ وہ تو قدرت مجھ پر مہربان تھی۔ وولف نے اس جگہ کک ماری اور گوشت پھٹ جانے سے وہ زہریلا مواد بہہ گیا تھا، ورنہ میں یقیناً مارا جاتا۔ اب بتاؤ، میں اس جگہ کیوں جانا پسند کروں گا جہاں بے شمار لوگ میری جان کے دشمن ہیں؟ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ جان گرے تشویش سے بولا۔ ورنہ تم انہیں توپ پر رکھتے تھے، میں نے طنز کیا۔ مسٹر جان گرے، تم سب کچھ نہیں ہو، اس جزیرے پر تم سے بھی زیادہ با اختیار لوگ موجود ہیں، اور میں چوہے دان میں دوبارہ جانا پسند نہیں کروں گا۔ اس وقت میں بے خبر تھا، لیکن یقین کرو، اب کوئی تمہارا بال بھی بیکا نہیں کر سکے گا۔ اس نے مجھے یقین دلانے کی کوشش کی۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے شک ہے، اگر تم زندہ سلامت واپس پہنچنے میں کامیاب ہو بھی گئے، تب بھی تمہاری جان کے دشمن بڑوں کی نظروں سے تمہیں گرانے میں کامیاب ہو گئے ہوں گے، اور اب وہاں تمہاری پہلے جیسی حیثیت نہیں ہوگی۔ بکواس، اس نے کہا۔ جان گرے سے اس کی حیثیت کوئی نہیں چھین سکتا۔ مہنسا، اقتدار کے کھیل میں رات تخت پر گزارنے والا یقین سے نہیں کہہ سکتا ہے کہ صبح یہی تخت اس کے لیے تختہ نہیں بن جائے گا۔ گویا تم نہیں مانو گے۔ جان گرے کے لہجے میں سوال سے زیادہ مایوسی تھی۔ ضرور مانوں گا، اگر اچانک ہی میری عقل گھاس چرنے چلی جائے۔
اب خاموش رہو، دشمن ہمارے تعاقب میں ہے۔ مجھے احساس ہو گیا تھا اس طرح گفتگو کر کے ہم حماقت کر رہے تھے۔ اگر کوئی اس طرف ہوتا اور ہماری آواز سن لیتا تو ہم مارے جاتے۔ میں اور جان گرے اب خاموشی سے جھاڑیوں اور درختوں کے درمیان سے گزر رہے تھے۔ چاند بلند ہونے سے ماحول کسی قدر روشن ہو گیا تھا اور اب ہم درختوں سے ٹکراتے نہیں پھر رہے تھے۔ عقب سے آتی فائرنگ اور شور کی آوازیں تقریباً معدوم ہو گئی تھی۔ کبھی کبھی ہوا کے دوش پر لہراتی کوئی اس قسم کی آواز آتی تھی جو جنگل کی آوازوں سے مختلف لگتی تھی۔ میں نے اپنی کلائی پر بندی گھڑی دیکھی جو میں نے میجر شلاق سے حاصل کی تھی۔ اس کے سوا گوریلوں نے مجھ سے سب چھین لیا تھا۔ رات کے 9:15 بج رہے تھے اور اب باقاعدہ سردی لگنے لگی تھی۔ اس خطے میں سرما کا آغاز ہو گیا تھا اور جون جولائی میں یہاں خاصی برف باری ہوا کرتی تھی۔ کیونکہ جنوبی افریقہ نصف جنوبی کرے میں ہے، یہاں سردی پڑتی ہے، جبکہ شمالی نصف کرے میں گرمی پڑ رہی ہوتی ہے۔ جب یہاں گرمی ہوتی ہے تو شمال میں سردی ہوتی ہے۔ ہمارے جسموں پر معمولی سا لباس تھا، اس لیے سردی لگ رہی تھی۔ مسلسل چلنے کی وجہ سے بھی بچت رہی تھی، ورنہ جب ہم بیٹھے تھے تو سردی معمول سے کہیں زیادہ لگ رہی تھی۔ چاند گرے سخت جھنجھلایا ہوا تھا۔ میں نے انکار کر کے اسے سخت برا فروختہ کر دیا تھا۔ اس کے منہ سے دبی زبان میں گالیاں نکل رہی تھیں۔ بظاہر تو اس کا ہدف تعاقب کرنے والے سیافام گوریلے تھے، لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ مجھے سنا رہا ہے۔ میں نے اسے دوبارہ خبردار کیا، اپنا منہ بند رکھو ورنہ ایسا نہ ہو وہ آ جائیں جنہیں یاد کر رہے ہو۔ گھنا جنگل ختم ہو گیا تھا اور اب ہم ایک وسیع چراگاہ سے گزر رہے تھے جس پر تحت نگاہ 4 فٹ تک اونچی گھاس تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ وسیع چراگاہ میں کہیں کہیں جانوروں کے ریوڑ چل رہے تھے۔ اچانک شیر کی دھاڑ سنائی تھی۔ میں اور چاند گرے بے اختیار رک گئے تھے، مگر دھاڑ خاصی دور سے آئی تھی اور شیر نے یقیناً حملہ کرتے وقت نکالی تھی، ورنہ وہ بلا وجہ نہیں دھاڑتا۔ تیز چلو، یہاں آدم خور شیر ہیں، جان گرے سہم کر بولا۔ شیر ہے لیکن اسے آدم خور کہنا زیادتی ہوگی۔ ہاں، ہم میں سے کوئی اس کے ہاتھ آ گیا تو وہ پھر ضرور آدم خور کہلائے گا، اس لیے جلدی چلو۔ جان گرے بار بار مڑ کر عقب میں دیکھ رہا تھا، جیسے اسے خدشہ ہو کہ شیر اس کے تعاقب میں دوڑا چلا رہا ہے۔ خدا کے لیے آگے دیکھ کر چلو، اگر شیر نے حملہ کیا بھی تو تمہیں اس وقت پتہ چلے گا جب وہ تمہاری گردن توڑ چکا ہوگا۔ منہ سے اچھی باتیں نکالو یار۔ چاند گرے گھگھایا، مجھے شیر سے ڈر لگتا ہے، اور لگتا تھا کہ شیر کو بھی اس کی خبر تھی۔ اس بار اس کی دھاڑ خاصی نزدیک سے آئی تھی۔ چاند گرے گھبرا کر لڑکھڑایا اور گرتے گرتے بچا۔ چاند گرے، کیا ہو گیا ہے؟ ایک شیر سے اتنا خوف؟ تم مسلح ہو؟ اس رائفل کا ایک برسٹ اچھے خاصے تگڑے شیر کو آنجہانی کرنے کے لیے کافی ہے۔ چپ رہو، چاند گرے سہمے ہوئے انداز میں بولا۔ میں نے سنا ہے شیر کے کان بہت تیز ہوتے ہیں، وہ خاصی دور سے آواز سن لیتا ہے۔ شیر کے کان نہیں، ناک تیز ہوتی ہے اور ہوا ہمارے عقب سے چل رہی ہے، اس لیے شیر تک بوجھ آنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اس بار شیر نے میری بات غلط ثابت کر دی۔ اس کی دھاڑ ہمارے بائیں طرف سے آئی تھی، ایسا لگا جیسے شیر ہمارے متوازی چل رہا ہو۔ میں نے جان گرے سے کہا کہ وہ بائیں طرف نظر رکھے اور میں سامنے دیکھتا ہوں۔ ہم نے خطرے کے پیچھے نظر رائفلیں تیار کر لیں اور بس ٹریگر پر انگلی دبانے کی دیر تھی، رائفلیں ڈھیروں گولیاں اگلنے لگتیں۔ جان گرے نے اچانک میرا بازو دبایا اور ذرا فاصلے پر آگے ایک درخت کی طرف اشارہ کیا۔ کیوں نہ ہم اس پر چڑھ کر رات گزاریں؟ میں چاہتا ہوں سب سے پہلے ہم اس گھاس کے میدان سے نکل جائیں، گوریلے یہاں ہمیں بآسانی گھیر لیں گے۔ مگر شیر نے حملہ کر دیا تو؟ چاند گرے جھلائے ہوئے انداز میں بولا۔ میں اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ شیر کی دھاڑ بے حد نزدیک سے آئی اور میں جان گرے کے ساتھ بے اختیار درخت کی طرف بھاگا۔ تھکن، موٹاپے اور سستی کے باوجود جان گرے مجھ سے پہلے درخت تک پہنچ گیا تھا اور پھر بے حد پھرتی سے وہ درخت پر چڑھ گیا۔ جان کے خوف نے اس میں جیسے بجلیاں بھر دی تھیں۔ میں نے بھی اوپر جانے میں دیر نہیں لگائی۔ اس کا تنا مشکل سے 5 فٹ کے بعد 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا، پھر شاخ در شاخ ہوتا درخت 25-30 فٹ کی اونچائی تک پھیل گیا تھا۔ ابھی ہم نے 2 شاخے پر قدم رکھا تھا کہ درخت پر جیسے قیامت آ گئی۔ وہ چیخو پکار شروع ہوئی اور درخت یوں لرزنے لگا جیسے آندھی کی زد میں آ گیا ہو، یہاں کوئی دیو درخت پکڑ کر جھنجھوڑ رہا ہو۔ پھر کسی نے جان گرے پر چھلانگ لگائی۔ جان گرے نے اسے درخت سے نیچے جھٹک دیا۔ بندر تیز چیخ نکالتا زمین پر گرا اور اس سے پہلے کہ وہ اٹھتا، میں نے ایک جسیم سے شیر کو اسے چھاپتے دیکھا۔ بندر نے آخری کربناک چیخ ماری۔ جان گرے ایک شاخ پر اور میں دوسری شاخ پر چڑھ گئے۔ اس وقت ہم زمین سے کو 15-16 فٹ کے بلندی پر تھے۔ بندر کا کام تمام کر کے شیر نے دھاڑتے ہوئے درخت پر چڑھنے کی کوشش کی، مگر وہ 2 شاخ سے آگے نہیں جا سکا تھا۔ واپس نیچے گرا، کچھ دیر دھاڑتا رہا، پھر بندر کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس درخت پر چھوٹی نسل کے بندروں کا ایک قبیلہ آباد تھا۔ اس نے واویلا کر کے شیر کو اس طرف متوجہ کیا تھا۔ ابھی وہ مداخلت کاروں کی آمد پر سخت خفا تھے، مگر شیر کی وجہ سے دم سادے پڑے تھے۔ شیر نے آرام سے بندر کھایا، اس سے اس کی شاید داڑھ بھی کیلی نہیں ہوئی تھی۔
बंदर बमुश्किल 2 किलो का था। शेर इसे खाल और दुम समेत खा गया था। चांदगिरी का हाल मुझे पता नहीं था, लेकिन खुद मेरा खौफ के मारे कुछ अच्छा हाल नहीं था। शेर शायद अपनी भारी जिसामत की वजह से दरख्त पर मजीद ऊपर नहीं आ सका था, लेकिन 15 फुट तक छलांग लगाना उसके लिए ऐन मुमकिन था। चांदगिरी, फायर मत करना, मजीद ऊपर जाओ, मैंने ज़बी जुबान में कहा। आवाज़ सुनकर शेर ने एक ज़बरदस्त धाड़ मारी थी। कोई चीज़ शाखों से उलझती नीचे गिर गई। मेरा दिल रुक गया था। क्या जानगरे नीचे गिर गया था? वो शुरू से लरज रहा था। इसके हाथ पैर का दम शेर की धाड़ सुनकर ही निकल गया था, मगर नीचे से बंदर की चीख आई तो मैंने सुकून का सांस लिया। शेर को इस बंदर से कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उसने बंदर को दरख्त पर वापस जाने दिया। लरजता कांपता बंदर नाकाबिले बयान फुर्ती से आकर मेरी टांग को दरख्त की शाख समझकर चिमट गया था। जब उसे पतलून और दरख्त की छाल का फर्क समझ में आया तो उसने एक और चीख मारी और पत्तों में गायब हो गया। मैं एक ऊपरी दो शाखे में खुद को फंसा कर बैठा था। शेर कुछ देर तक धाड़ता रहा, फिर थक कर वहीं बैठ गया। कुछ देर बाद जानगरे ने तभी आवाज में कहा, यूसुफ, इसे गोली मार देते हैं। फायर की आवाज हमारे पीछे आने वाले शिकारी कुत्तों ने सुन ली तो मैंने सवाल किया, बराहे करम चुप बैठो, हमारी आवाजें सुनकर शेर इस्तेआल में आ सकता है। ये बदबख्त बंदर मुझे तंग कर रहे हैं, मेरे ऊपर छलांगे लगा रहे हैं, उसने शिकायत की। फिलहाल बंदरों की ज्यादतियां तुम बर्दाश्त करो, क्योंकि नीचे शेर है। जब यह दफा हो जाएगा तो इन बंदरों से भी निमट लेंगे, मैंने मशवरा दिया। काल्बन शेर को यह मशवरा पसंद नहीं आया, या मैंने उसे दफा हो जाने का कहकर उसकी शान में जो गुस्ताखी की थी, शेर को उस पर ताव आ गया था। उसने एक और जबरदस्त धाड़ के साथ जबरदस्त जस्त लगाई और मुझसे 1 आध फुट नीचे रह गया था। शाखों और पत्तों से उलझता शेर वापस नीचे गिरा। मैं हड़बड़ाकर 2 शाखे से मजीद ऊपर जाने लगा। जब शेर एक कोशिश में तकरीबन यहाँ तक आ गया था तो अगली कोशिश में वो मुझे हासिल भी कर सकता था। ऊपर जाने की कोशिश में मैं दोबारा गिरते गिरते बचा। ये नरम लकड़ी वाला दरख्त था जिसकी ऊपरी शाखों में इतनी कुव्वत नहीं थी कि वो मेरा तकरीबन 100 किलोग्राम वजन संभाल सके, जबकि राइफल और मैगजीन की सूरत में 10-12 किलोग्राम इजाफी वजन भी था। यूसुफ, क्या हुआ? जानगरे चिल्लाया। बस होते होते रह गया, मैंने जवाब दिया। ऊपर जाओ, ये शेर हम में से 1 आध को ले जाने के मूड में है। तुम ठीक कह रहे थे, शायद ये आदमखोर शेर ही है। खुदा के लिए इसे गोली मार दो यार, किसी ने सुन भी लिया तो इससे भी निमट लेंगे, उसने गिगा कर कहा। आदमखोर वाली बात मैंने महज जानगरे से दिल लगी के लिए कही थी, मगर शेर के इस्तकामत देखकर मुझे भी शुबा होने लगा कि यह शेर इंसानी गोश्त के जायके से आशना है, वरना शेर शिकार के सिलसिले में इतनी तकदो नहीं करता है। मैंने एक और 2 शाखा तलाश कर लिया था। शेर की मौजूदगी में अमन पसंदी पर मजबूर हो जाने वाले बंदर दरख्त की ऊंची शाखों पर चले गए थे और इस तरफ कम से कम मुझे कोई बंदर नजर नहीं आ रहा था। मैंने जानगरे से पूछा, इसने जवाब दिया, इधर भी नहीं है, मगर इनके खोखियाने की आवाजें आ रही हैं। खोखियाने दो, बस डर के मारे नीचे ना गिर जाना। वो बंदा गया था, मैं जानगरे हूं, मैंने लुत्फ लेते हुए कहा। अच्छा, फिर चलने में पहले लर्ज कौन रहा था? वो तो शेर का खौफ था। काल्बन जानगरे छीप गया था। खौफ के आलम में बाज औकात बंदर भी इंसान को शेर नजर आता है। बातें करने के साथ मैं शेर पर भी नजर रखे हुए था। उसने मुश्तिल होकर एक और धाड़ मारी और फिर दरख्त की तरफ जस्त लगाई। इस बार उसने इस 2 शाखे को छू लिया था जिस पर मैं कुछ देर पहले बैठा था। इस वक्त मैं मजीद 3 फुट ऊपर था। शेर की हद बस इतनी ही थी, इसलिए उसने सब्र से काम लिया और वापस अपनी जगह पर बैठ गया। जानगरी ने एक बार फिर मुझे शेर को गोली मारने पर उकसाया कि अगर इसको देखकर और शेर भी आ गए तो क्या हम सारी उम्र इस दरख्त पर बैठे रहेंगे? तब हम शिकार करेंगे, 5, 6, 9, 10 शेर एक साथ मारेंगे। चांद रफ्ता रफ्ता सर पर आ गया था। यह 13 का चांद था। दरख्त के साए में तारीकी थी और इर्द गिर्द दूर दूर तक रोशनी थी, जिसमें इर्द गिर्द के मनाजर खासे वाज़े नजर आ रहे थे। इतनी बुलंदी से मैंने जानवरों के चरते रेवड़ देखे। एक तरफ चंद चीते जंगली भैंसे का ताकुब कर रहे थे। मैंने शेर के लिए सोचा, क्या इसे ये सब नजर नहीं आ रहा? चारों तरफ शिकार ही शिकार बिखरा है और ये सुस्तुल वजूद जानवर मुफ्त के शिकार के चक्कर में पड़ा है। अब तक शायद मैं उसे गोली मार चुका होता अगर गुरीरों का ख्याल न होता। मुझे यकीन था कि वह अब तक हमारे ताकुब में थे और इनसे इतनी आसानी से पीछा छूट जाना कोई चाल भी हो सकती थी। मुमकिन तौर पर उन्होंने आगे कहीं घात लगा रखी थी। वो इन जंगलों के माहिर थे। इन्हें इल्म था कि हम कहाँ जाकर निकलेंगे और वो इन रास्तों की नाकाबंदी कर रहे होंगे। अगर एक बार उन्हें हमारे महल्लवकू का इल्म हो जाता तो वह हमें कभी इस जंगल से निकलने ना देते। मैं सोच रहा था कि कोई ऐसी शख्सियत जो यहाँ पर मेरी मदद कर सके, मगर जहन में ऐसा कोई नाम नहीं आया था। एक हसन अली था। अव्वल तो वो इतने वसाइल नहीं रखता था कि अफ्रीका के इस दूर दराज खित्ते में आकर मेरी मदद कर सके। दूसरे, इसका पता ही नहीं था वो और माहपारा न जाने कहाँ थे और थे भी या नहीं।
ان کے لیے میرے دل سے ہمیشہ یہی دعا نکلتی تھی کہ وہ جہاں بھی ہوں خوش اور آباد ہوں۔ آج اگر میں ایک باصلاحیت اور اچھا انسان تھا تو حسن علی اور مہاپارا کی وجہ سے تھا۔ دوشاخے میں بیٹھے بیٹھے میں کسی قدر کنودگی محسوس کرنے لگا۔ رائفل میں نے اپنی گردن کے گرد حمائل کر لی تھی، وہ کسی صورت نیچے نہیں گر سکتی تھی۔ مجھے میگزین کے گرنے کا خوف تھا کیونکہ وہ پتلون کی جیبوں سے آدھے آدھے باہر نکلے تھے، وہ غفلت کی وجہ سے نیچے گر سکتے تھے۔ انہیں میں نے اپنی قمیض کے اندر ڈال لیا۔ قمیض پتلون میں تھی، لہٰذا اب میگزین کے گرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ دوشاخے میں پھنسے ہونے کی وجہ سے محفوظ تھا، اوپر سے ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں نے تھپتھپایا تو میں سچ مچ سو گیا۔